رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف، یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود، 100 حاجتیں۔ ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا۔ آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔
اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے، اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں۔ اور یاد رکھو، امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں،
عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا۔ کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے۔ تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا، واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی، یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے
ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود، 100 حاجتیں۔ ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، آقا فرماتے ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور کرنا کیا ہے؟ محنت کیا کرنی ہے؟ کوشش کیا کرنی ہے؟ صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ، بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں بس۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور درود پاک تو کب کب کس کس کو کام آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا۔ ماشاءاللہ، اتنا تو پتا ہے نا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا؟ یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی، اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے۔ ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا۔ اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے، ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے۔ حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی مولا میرے ساتھ جوڑا بن جائے۔ ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے، جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو۔ تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا؟ میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے، اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے
کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے پناہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رکت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے، اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں۔ اور یاد رکھو، امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا، اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری کو دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم
میں نے دیے ہیں, مجھے اس کا بدلہ مل جائے. غریب آدمی تھا ظاہر ہے. تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. ارے بھائی واہ بھائی. تیسری دعا بتا کون سی کروا کیا ہے؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو. یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا, اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی, میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی, وہ میں نے کر لی, چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا, اور میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے تمہیں, تمہارے غلام کو, منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ ہے. یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی غریب کی مدد کر کے, کسی محتاج کی مدد کر کے, کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے, مشکلیں ٹل جاتی ہیں. یہ دعائیں لینے والے بنیے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں, تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں, وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں, وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے, صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے, صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا. ایک بڑی بات یاد رکھیے گا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے, صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے, انٹرسپٹ کرتا ہے, اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے. صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں. مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا. کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں, 100 روپے کہاں ہے بھائی, ملٹی پلائی میں 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا. تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے, 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے, اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے, لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی, کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی, مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی. مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے, آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو. صدقہ دیتے وقت, خرچ کرتے وقت, کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا. یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی, بھول تو نہیں گیا قرضہ میں نے دیا تھا, ہاں تو ریڈی لگاتا تھا, میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا. یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں, مدد کرتے بھی ہیں, تو ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بربادی ہے, یہ نہ کریں. بس اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں, اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک, آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز. اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب. کیلے میں جانماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گرا. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض بھار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے.
گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجیے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں، ایک دنیا میں یوں سمجھنے کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی، بڑا خوشحالی تھی، تھوڑا کماتے تھے، پورا گھر کھاتا تھا، پورا تنبا کھاتا تھا پھر بھی بچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے، شفا بھی رہتی تھی، اچھا کھا رہے ہیں، مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا، یہ ہماری بے عملی ہے، جس کو سورہ شورا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے، اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں، جو خطائیں ہیں، مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے، جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے، پھر بے برکتی کیسی، پھر تنگ دستی کیسی، پھر بیماری کیسی، پھر پریشانی کیسی، پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے، رب کی طرف سے، رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح کہ مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے، ٹپیکل سے ٹپیکل لائف سٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں، صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر، بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں. اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان نہیں، یورپ چلیں، وہاں بڑی اچھی جاب ہے، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے، یورپ کا سفر اختیار کیا، امریکہ چلے گئے، 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ مشکل آسان ہو جائے، روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے، یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. مشکل راستہ اختیار کرنا ہے، جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی، برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے، برحمت کی برسات ہونی ہے. تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی، تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں.
اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے۔ جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے، جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے، تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا۔ میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مجھے الرجک ہے، تو جب تک ڈائیگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے، میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب تک یہ ڈائیگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بتاؤں، تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، خوبصورت بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، بہت سارے امپلائیز بھی ہیں، مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، کروڑوں روپے ہیں مگر رات کے نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات گزر جاتا۔ یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے، وہ پیسہ بابرکت ہے۔ تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے، اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے، اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے، وہ پیسہ برکت والا ہے۔ کسی کے جناب 5 بچے ہیں، اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے، مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی گنڈا ہے، کوئی ڈاتی ہوئے، کوئی چور ہے، کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی، تو یہ برکت ہے۔ یہ بچے تو کسی کام کے نہیں، ایک بچہ ہو عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو، والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو، باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں، وہ یہ زیادہ بچے برکت والے؟ تو برکت کا جو معیار ہے، جو پیرامیٹر ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجیے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں، اور اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں، جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس کی جناب بینک کی اونی فیل ہونے والی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جناب اس کی ایک شپمنٹ پھنسی ہوئی ہے، دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، اس کو شوگر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کر، رب سے جب بھی مانگے برکت مانگے، جب بھی مانگے عافیت مانگے، تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زیادتی جو ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے۔ ہم رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں
ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت، گرمی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائے کہ جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ اسٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزنز پر تو غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق پہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پر جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے دکانوں پہ گاہک آتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچنے والی، یہ حدیث پاک میں سچی قسم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سچی قسم کھا رہے ہیں کہ جناب میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم میرے اتنے کی خرید ہے، یہ قسم جناب آپ لے لو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سچی قسم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دے گی مگر برکت ختم ہو جائے گا۔ اب جو جھوٹی قسم کھائے گا، سوچئے اس کے رزق کا کیا حال ہوگا، اس کی برکت کہاں جائے گی، اس کو اس مال سے کیسے شفا ملے گی، کیسے اس کو قرار ملے گا۔ سچی قسم برکت کو ختم کر رہی ہے تو جو معاذ اللہ گاہک کو جھوٹا سچا بس مال دینا، خاص طور پر جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کون جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے اس کو اپنے یہاں سیلز مین رکھے ہیں۔ جیسا ناقص مال ہے، جیسی آئٹم ہے، سیل خوشی اسی سیلز مین سے ہے کہ جو جناب جھوٹی قسمیں دے کے، وعدے کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ڈیفیکٹڈ مال گاہک کو دے دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے بتائیے اگر یہاں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی سیلز مین سن رہا ہے نا، مجھے یہ ایسا اسلائڈر سن رہا ہے جس کی یہ عادت ہے، آپ کی 5 10 15 ہزار کی نوکری جو ہے نا وہ آپ تو بچا نہیں سکتی۔ آج مسلمان کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، صاف مال دکھا کے ڈیفیکٹڈ مال پیک کر دینا،
اور سیٹ کو خوش کر لینا، یہ آپ تو کام نہیں آئے گا۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ مظلوم جو بیچارہ ملاوٹ والا مال لے کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں کیا کروں، مجھے تو میرے سیٹ نے بولا تھا۔ سیٹ آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے سیتے، درزی تھے، تو ایک بار اپنی دکان سے کھڑے ہو کر کہیں گئے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والا جو آپ کی دکان پر ایک اسلامی بھائی کو بٹھا کے چلے گئے، تو ایک شخص آیا اور کام کروا کر اس نے کھوٹا سکہ دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر کھوٹا سکہ جب دیا تو وہ جو شخص دکان پر بیٹھا تھا اس نے واپس کر دیا کہ جھوٹا سکہ دیتے ہو، نقلی نوٹ دیتے ہو، جیسے ہمارے یہاں نقلی نوٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے صحیح نوٹ لے لیا۔ بزرگ واپس آئے تو بتایا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہر بار آ کر کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، مگر میں اس نیت سے یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان بھائی کو جا کر دے دے گا، چلو میں ہی اس کی یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس نقلی نوٹ آ جائے تو بھائی مجھے نقلی آیا ہے تو میں بھی آگے دوں گا، میں کیوں نقصان برداشت کروں؟ اب جناب کسی نوٹ کے پیکٹ میں وہ نقلی نوٹ ڈالا اور آگے بڑھا دیا، استغفر اللہ۔ ارے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہ کب لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اگلے مسلمان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو جہاں سے آیا وہ بات کیجئے، مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب پیسے کمانے کی بات آتی ہے نا تو نہ ایٹیکیٹس یاد رہتے ہیں، نہ کاروباری اصول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ بس کسی طریقے سے مال کما لیا جائے، اپنا نقصان دوسرے کے سر کر دیا جائے، یہی کاروباری لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر برکت کہاں سے، پھر صحت کہاں سے آئے گی، پھر روزی میں ہمارے وہ حلاوت عبادت کی ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اس طریقے سے ہم مال کمائیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راشن جب گھر میں آتا ہے اس میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اب وہ برکت نہیں رہی، کھانا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے تو بہت، مگر پریکٹیکلی چیک کیجئے گا۔ کبھی کھانا کھانے بیٹھے نا، کھانا آ جائے، بڑی بھوک لگی ہے، پسندیدہ ڈش آ جائے، اب چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی یا ایسی شروع کر دیا؟ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جس کھانے میں شیطان ہی شریک ہو گیا اس میں برکت کیسی؟ تو بسم اللہ پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کیجیے، پھر رب کی نعمتوں کی برکتیں حاصل کیجیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں چند باتوں کا خلاصہ، چند اسباب آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو یہاں بیٹھے اس لائن پر غور کیجئے کہ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 88 تا 90 میں یہ اسباب تحریر فرماتے ہیں۔ جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، وہ چاہیں تو فیضان سنت میں آداب طعام کے صفحہ نمبر 88 پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں جس میں روزی میں برکت چلی جاتی ہے اور تنگی آ جاتی ہے۔ یہاں چونکہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جب اجتماع ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہو، چند دوست آپ مل کر اٹھتے بیٹھتے ہوں، ایک دوست کے گھر میں دعوت ہو، سب کو بلائے، آپ کو نہ بلائے، کیسا لگے گا؟ یار کمال کیا یار، سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا، گھر کی اوپننگ کی مجھے نہیں بلایا، اتنی بڑی اجتماع ذکر و نعت کی سب کو دعوت دی، مجھے دعوت نہیں دی۔ برا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے یار مجھے بھی بلانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیے، آپ کی دکان ہے، 3 4 5 دکانیں ہیں، برابر والا بندہ جب نماز کا وقت ہوا رب کے گھر میں چلا گیا، آپ کی دکان پر کام کرنے والا ایک امپلائی اٹھا، وہ رب کے گھر میں چلا گیا، آپ کا پڑوسی فجر کا وقت ہوا وہ گھر سے نکلا اور رب کے گھر میں جا کر مہمان بن گیا۔
کبھی یہ خیال نہیں آیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں، میرے گناہوں کا انبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا، میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی، میں وہ جا کر نماز نہ ادا کر سکا۔ یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائیں اور مسجد میں چلے جائیں۔ رب کا گھر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، رب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا، میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا۔ شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے، مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے، مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں، تیرے گھر میں آؤں، تیرے دربار میں سجدہ کروں۔ مولا اپنے گھر سے دور مت فرما، مجھے اپنے گھر سے راندائے درگاہ مت کر دے۔ تیرا بندہ ہوں مالک، جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے، جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے، جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت ملاتا ہے، مولا مجھے بھی موقع دے، مجھے بھی اپنے گھر میں بلا، مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما۔ مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں، شرمندہ، ناراض۔ ارے رب نے نہیں بلایا، کیوں فکر نہیں ہوئی، کیوں التجا نہ کی، کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی۔ بازار کوئی بلائے نہ بلائے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، مگر جناب آفس پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مسجد میں نہیں جانا ہے، اجتماع میں نہیں جانا، قافلوں میں نہیں جانا، نیکی کی دعوت میں نہیں جانا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آ رہا۔ ارے جو رب پیار فرما رہا ہے، کرم نوازی فرما رہا ہے، اسی سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا، آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی۔ ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے، وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے، کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو، آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی، وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے، اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا۔ ارے آپ ہی نے تو غصے میں بددعا دی تھی، پھر